والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اعظام، علماء دین قوم و ملت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم اور بزرگ و برتر ہستی کی یاد میں آپ سب نے منعقد کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات اس نور علی نور بزم کو سجا کر اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی طفیل آپ سب کی جد و جہد اور کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سے اپنے دل و دماغ کو تازہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ آپ نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس اجلاس کو سجایا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ دیر آپ کے درمیان عرض و معروض کی کوشش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار،
وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، رب کائنات کا یہ فضل اور اس کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور اس نے اس کائنات میں اتنی نعمتیں پیدا فرمائیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کی ساری نعمتیں ایک درجے کی نہیں ہیں، نعمتوں میں فرق ہے، ان کے درجات الگ الگ ہیں، ان کی قدر و قیمت اور ان کی حیثیت الگ الگ ہے۔ دو تین چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے۔ انسان کے نزدیک اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت اللہ کی عظیم نعمت ہے، آل اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو اللہ نے جو جان عطا کی، اسے روح بخشی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر ان نعمتوں کو اللہ نے ایک درجے میں نہیں رکھا، اور نہ ہی انسان ان کو ایک درجے میں رکھتا ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو آدمی اپنے مال کو اپنی اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو آدمی اپنے رکھے ہوئے مال کو اپنی اولاد پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور اس مال کو اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی اہمیت ہے، مگر بیٹے کے مقابل میں مال کی اہمیت کم ہے۔ اگر مال کی اہمیت کم نہ ہوتی تو اسے بیٹے پر قربان نہیں کرتا۔ اسی طرح سے انسان کی اولاد ہے اور انسان کی اپنی جان ہے۔ اولاد سے ماں باپ کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مگر اپنی جان کے مقابل میں اس نعمت کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن حالات ایسے آتے ہیں، اگر کوئی عورت حالت حمل سے ہو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دونوں میں سے ایک ہی بچ پائے گا، حالات نازک ہیں، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ماں کو بچا لیجئے،
اگر اس کی زندگی رہے گی تو دوبارہ پھر اولاد مل جائے گی، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اولاد کو قربان کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی اہمیت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اپنی جان کے مقابل میں اس کی اہمیت کم ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی بے شمار چیزوں پر نظر ڈالیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن یہ بھی ایک مسلم اور سچائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت سے ہر شخص کو نہیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر شخص کو نہیں بخشی ہے۔ یہ جو ادھر بیٹھا کے کام کرے، اے بیٹا اس کو تھوڑی دیر کلیئر ہوگی، آپ بیٹھ جاؤ۔ اس دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے۔ اس 8 ارب آبادی میں صرف 1.25 سے 2 ارب آبادی انسانوں کی ایسی ہے جو اس نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھتی ہے۔ 6 ارب آبادی اس وقت دنیا بھر میں ایسی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر جو 2 ارب آبادی کلمہ پڑھتی ہے اس میں بھی بے شمار ایسے طبقے ہیں جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو اس وقت نہیں کرنے آیا، لیکن آپ غور کریں دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے دولت نہیں دی؟ چاہے کم دولت ہو یا زیادہ دولت ہو، ہر شخص کے پاس اللہ نے کچھ نہ کچھ مال و دولت دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو، ہر ایک طبقے کو اولاد سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کو دنیاوی علم سے نواز رکھا ہے، حسن و جمال سے نواز رکھا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کسی موقع پر ایک شعر کہا تھا، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا کی دوسری قوموں کو اللہ نے حسن و جمال بہت زیادہ عطا کیا، اولاد بھی دی ہے۔ دوسری قوموں کو اللہ نے ایمان کے علاوہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر دولت ایمان سب کو اللہ نے نہیں بخشا ہے۔ 1.25 ارب آبادی جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس آبادی میں بھی بے شمار ایسے طبقے کی جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی خدا کی توہین کرتا ہے، کوئی نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ولی کی توہین کرتا ہے، کوئی صحابی کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل مجتہدین کی توہین کرتا ہے، کوئی سچے علماء کی توہین کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سچی دولت عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں
ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، مگر نعمت ایمان اللہ نے صرف ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں یہیں پر رہ جائیں گی۔ یہی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان جو قبر میں بھی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ ایک موقع پر میں حیدرآباد شہر میں گیا ہوا تھا، وہاں کے ایک ذمہ دار شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے کچھ مسئلے پوچھ لیے کیونکہ وہ ایک ادارے سے متعلق تھے۔ میں نے ان سے کچھ عقیدے کی باتیں پوچھ لی تو انہوں نے ناراضگی کے انداز میں کہا، یہ بریلوی علماء یہ جہاں جاتے ہیں یہی مسئلہ اٹھاتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے ادب سے کہا، مولانا دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، آپ مجھے بتائیے دنیا کا امیر ترین انسان قارون کہاں چلا گیا؟ دنیا کا طاقتور انسان نمرود کہاں چلا گیا؟ دنیا کا عظیم ترین ماننے والا انسان فرعون کہاں چلا گیا؟ دنیا کا بہت طاقتور انسان ابو جہل کہاں چلا گیا؟ ان میں سے کسی کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، مگر حقانیت کا علم جو لے کر کے میدان میں اترے، ان کا ذکر کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور کل صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نمرود آیا، بتائیے اس کا ذکر کہاں ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ موسیٰ کے مقابل میں فرعون آیا، قارون آیا، یہ کہاں چلے گئے؟ ہندوستان میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے پیسے والے آئے، یہ کہاں چلے گئے؟ مگر رسول پاک کے سچے غلام غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت امیر خسرو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ مفتی اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ آپ مجھے بتائیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ سب کسی مٹی میں مل گئے اور کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے غلام کل بھی اپنا سکہ چلا رہے تھے، آج بھی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی عظمت کا سکہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ میں جائے گا۔ اس لیے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی دولت کا گٹھر تم قبر میں لے کر کے آئے، پوچھا جائے گا تو ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے دنیا اس کو تھوڑا ایسے کر دیجیے، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، کتنی ترقی کر لے، فضاؤں میں اڑنے لگے، آسمان پہ چلی جائے، چاند پہ جا کر کے اپنا بسیرا کر لے، سورج کو اپنے قبضے میں کر لے، ستاروں پر اپنا مکان بنا لے، مگر یاد رکھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دینے ہیں۔ آسمان کا سورج، آسمان کا چاند، آسمان کے ستارے آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس کو ہم ترقی نہیں مانتے۔ اپنے آپ کو جو مصطفیٰ کے کنٹرول میں دے دیتا ہے حقیقت میں ترقی یافتہ وہی کہا جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، مگر ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اب وہ ذات کون ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دولت عطا کی، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عشر و جمال عطا کیا؟ وہ کون ہستی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کی ہر بہار دی؟ میں سب کا تجزیہ کرنے کے لیے نہیں مگر مثال دے کر کے آپ کے سامنے میں عرض کروں گا اور آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہوں گا۔ ایک کون ہے اس کائنات میں جس کا صدقہ یہ پوری دنیا کھاتی ہے؟ امام احمد رضا نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، مکہ تو ہے مکہ، کوئی شاہوں میں دکھا دو
جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو؟ کون ہے دنیا کے اندر کہ جو رسول پاک کا صدقہ نہیں کھاتا ہے؟ آدمی مانے یا نہ مانے، لیکن کل میدان محشر میں تو سب کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہی وہ ذات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اور بیٹھ جائے۔ آپ جتنی غذائیں کھاتے ہیں، جتنے کھانا کھاتے ہیں، جتنی خوراک لیتے ہیں، چلیے اس زمانے میں اس وقت ابھی موسم سیب ہے، سیب کا موسم چل رہا ہے، کچھ دنوں پہلے آم کا موسم تھا۔ آپ اپنے ذہن کو آم کے درخت پر لے جائیے۔ ایگریکلچر کے اگر اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھے ہوں گے تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہر میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان دنیاوی علوم کے حوالے سے۔ آم ہے، ایک پھل ہے، یہ درخت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ایگریکلچر والوں سے جا کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ پھل ایک زمانے تک بڑھتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور جب تک یہ پھل بڑھتا ہے اس کو زمین سے طاقت ملتی ہے، زمین اپنی قوت اس کے اندر پہنچاتی ہے۔ یہ پھل جب تک بڑھتا ہے زمین اس کے اندر انرجی پہنچاتی ہے، اور جب پھل کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو اب اس میں 3 کام الگ سے ہوتا ہے۔ ایک کام ہے اس پھل کے پکنے کا، دوسرا کام ہے اس میں ٹیسٹ اور ذائقے کے آنے کا، اور تیسرا کام ہے اس کے اوپر رنگت کے پیدا ہونے کا۔ زمین نے طاقت پہنچائی تو وہ پھل بڑھتا گیا، اور جہاں تک اسے بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا۔ اب زمین نے اپنا کام چھوڑ دیا، اس کی خدمت ختم ہو گئی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے سورج اپنی حرارت اور اپنی شعاعیں، اپنی گرمی سے اس پھل کے اندر پکنے کا کام شروع کراتا ہے، اور پھل سورج کی شعاعوں سے اور سورج کی گرمی سے پکنے لگتا ہے، اور جب وہ پک چکتا ہے تو اب اس میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ ذائقہ کس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ سورج کی وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے؟ نہیں، اس کے اندر اگر ذائقہ پیدا ہوتا ہے تو ستاروں کی تاثیر سے، پھلوں کے اندر ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے ستاروں کی تاثیر سے، اور جب وہ پھل ٹیسٹ والا ہو جاتا ہے اس میں ذائقہ آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، چاند میں نے تجھے بہت حسین بنایا ہے، تیری چاندنی کی لوگ قسم یاد دلاتے ہیں۔ کسی کے حسن کو اگر بیان کرتے ہیں تو تجھ سے تشبیہ دیتے ہیں، میرے بندے بڑے حسین و جمیل ہیں، میں نے ان کو خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج میں نے ان کے سر پہ رکھا ہے۔ میرا بندہ حسن والا ہے اور یہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اے چاند میں نے تجھے بنایا بڑا حسین و جمیل، اب تو اپنی چاندنی سے اس کے اندر حسن پیدا کر۔ چنانچہ آپ جو پھلوں کے اوپر حسن دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ زمین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ستاروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ چاند کی چاندنی سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، زمین نے اسے بڑھایا، زمین کا کام تھا بڑھانا، سورج کا کام تھا پکانا، ستاروں کا کام تھا اس کے اندر ذائقہ پیدا کرنا، چاند کا کام تھا اس کے اندر حسن پیدا کرنا۔ قرآن کریم نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، اور انسانوں کے لیے ان ساری چیزوں کو جو بنایا ہے وہ کس طرح سے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ ایک پھل ہے اور کچھ دنوں کے بعد انسان کے دسترخوان پر اسے آنا ہے، مگر اس کی تیاری میں زمین کو بھی اللہ نے لگا دیا، آسمان کو بھی لگا دیا، چاند کو بھی لگا دیا، سورج کو بھی لگا دیا، ستاروں کو بھی لگا دیا، ہواؤں کو بھی لگا دیا، فضاؤں کو بھی لگا دیا۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ یہ انسان کھائے، انسان کی غذا بنے، انسان کی خوراک بنے۔ چاند کی چاندنی نے اس پھل کے اندر حسن پیدا کر دیا، سورج نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر کے، تاثیر ڈال کر کے اس کو اپنے حیثیت کے مطابق پکا دیا، ستاروں نے اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کر دیا۔ اب عالم تصور میں جائیے، اے زمین
تیری وجہ سے یہ پھل بڑھ گیا۔ اے سورج، اے آسمان کے چاند، اے آسمان کے ستاروں، تمہاری وجہ سے اس کے اندر ذائقہ آ گیا، اس کے اندر ٹیسٹ آ گیا، اس کے اندر حرارت و گرمی تیری پہنچی تو یہ پک گیا۔ زمین تو بتا، تیری وجہ سے پھل بنا، مگر تو کس کی وجہ سے بنی ہے؟ آسمان سے پوچھئے، اے آسمان تو بتا، تیرے اوپر چاند سورج ستارے جھلملا رہے ہیں، ان کی وجہ سے پھل تو پک گیا، پھل کے اندر ٹیسٹ آ گیا، اس کے اندر حسن آ گیا، مگر اے آسمان تو بتا، اے سورج تو بتا، اے چاند تو بتا، اے ستاروں تم بتاؤ، تم کس کی وجہ سے آئے؟ تو زمین کہے گی، کیا تم نے رسول پاک کی حدیث نہیں سنی ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک والارض۔ زمین سے پوچھئے، اے زمین تیری وجہ سے پھل بن گیا، تو کس کی وجہ سے بنی؟ تو زمین کہے گی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ چاند کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سورج کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ آسمان کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ پوری کائنات کہے گی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ پھل بنا، زمین کہے گی میری وجہ سے، مگر میں بنی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ چاند کہے گا، میں نے حرارت ہر اس کے اندر حسن پیدا کیا، پھل کے اندر حسن پیدا ہوا میری وجہ سے، مگر میں خود پیدا ہوا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب مجھے بتائیے، پھل کیا صرف مسلمان ہی کھاتا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے والا ہی کھاتا ہے؟ غذا کیا صرف مصطفیٰ کا وفادار ہی کھاتا ہے؟ چاہے مصطفیٰ کا وفادار ہو، چاہے مصطفیٰ کا غدار ہو، چاہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نبی کے کلمے کا انکار کرنے والا ہو، بتائیے اس دسترخوان سے سب فائدہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان۔ دسترخوان سے مراد دسترخوان ہے، یہ زمین دسترخوان ہے، آسمان بھی دسترخوان ہے، اور یہ دسترخوان کس نے بچھایا ہے؟ کون ہے جو ضیافت کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یعنی یہ پوری کائنات اگر صدقہ کھا رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، ہمارے دل میں اس محبوب کی محبت پیدا کی ہے، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ فضاؤں میں اڑنے لگے، بہترین ڈاکٹر بن جائیں، شاندار انجینئر بن جائیں، لیکن جب تک مصطفیٰ کے سچے غلام نہ بنیں گے، انسان تو رہیں گے مگر انسانیت نہیں آ سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت کا سبق لینا ہے تو یہ کیا جائے وہ کیا جائے، مگر میں کہتا ہوں کہ انسانیت کا اگر سبق لینا ہے تو محسن انسانیت کی بارگاہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ کوئی کہے یہ مکے کے ہیں، یہ مدینے کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، کسی جگہ کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو لہب مکے کا تھا، بلکہ ہاشمی تھا، علوی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، حجازی تھا، مکی تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے خدام میں تھا، خانہ کعبہ کے خادموں میں تھا۔ ابو جہل مکی ہے، ابو جہل مکہ کا رہنے والا ہے، اسے مکی کہا جائے گا، لیکن بتائیے کیا اس کا مکی ہونا کام آیا؟ کیا اس کا قریشی ہونا کام آیا؟ کیا اس کا حجازی ہونا کام آیا؟ اور پھر مدینہ طیبہ میں ایک شخص جس کا نام بہت مشہور ہے تاریخ میں، اسے عبداللہ بن ابی ہی کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین تھا، وہ مدینے کا رہنے والا تھا، مدنی تھا۔ یہ مدنی و مکی، لیکن نہ ان کا مدنی ہونا کام آیا نہ ان کا مکی ہونا کام آیا۔ اور بلال حبشی نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ حجازی ہیں،
حبش کے رہنے والے ہیں مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار بن گئے تو 1400 سال ہو گئے پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس میرے بلال حبشی کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکا۔ اسی لیے کہا شیر سنت نے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ ابو جہل اپنی قوم میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ تھا وہ، بڑے سے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا، مشکل سے مشکل مسئلہ اپنی قوم کا وہ بہت ہی تیزی سے حل کرنے کا ہنر رکھتا تھا، مگر اس کی عقل کام نہیں آئی، اس کی دانشوری کام نہیں آئی، اس کا سرغنہ ہونا کام نہیں آیا، اس کا سرپنچ ہونا کام نہیں آیا، اور حضرت صہیب رومی روم سے آ گئے، حضرت خباب آ گئے، حضرت سلمان آ گئے، حضرت بلال حبشی آ گئے، تو ایسا رب نے انہیں مقام عطا کیا کہ 1400 سال ہو گئے مگر دلوں پر حکومت حضرت صہیب رومی بھی کر رہے ہیں، حضرت بلال حبشی بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہی دنیا کا امام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بچہ بچہ حضرات، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اپنا محبوب عطا کیا، وہ محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو خدا کی پاکی نہ بیان کرتی وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، خدا کی پاکی بیان کرتا ہے، پتے پتے خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، سمندر کا دھارا خدا کی پاکی بیان کرتا ہے، پتھر خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، سب خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آدمی یا کوئی شے کسی کی پاکی اور کسی کی تعریف کب کرے گی؟ جب اس کے بارے میں کچھ جانے گی۔ ابھی آپ نے سنا اناؤنسر صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، میں ویسا تو نہیں ہوں، بس یہ بریلی والے کا صدقہ ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آج لوگوں کے دل میں اس فقیر کی جو بھی عظمت ہے یہ سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، میرے مرشد گرامی تاج شریعہ کی دعاؤں کی برکت ہے، حضور محدث کبیر کی عنایت ہے، حضور فقیہ ملت کی دعائیں صبحگاہی ہے، میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے میری تعریف کی، اگر وہ مجھے پہلے سے نہ جانتے تو آخر میری تعریف کیسے کرتے؟ اس کا مطلب ہے تعریف اگر کسی کی جائے گی تو تعریف کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو اگر خدا کو جانتی نہیں ہے تو تسبیح کیسے کرتی ہے؟ خدا کی معرفت نہیں ہے اسے تو خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ذرہ ذرہ خدا کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ کہنے دیجئے کہ ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگر خدا کی تسبیح کرتی ہے ہر شے اور ذرہ ذرہ خدا کی پاکی بیان کرتا ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر رب کی معرفت نہ ہوتی، رب کی پہچان نہ ہوتی تو کیسے ہر ذرہ خدا کی تسبیح کرتا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ رسول کی رسالت کو بھی پہچانتا ہے؟ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ ہر شے مجھے پہچانے، تو اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر کے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی پہچان اگر کسی کو ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعہ ہوگی، اگر ذرہ ذرہ خدا کو پہچانتا ہے تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے در کا بھکاری بن کر کے خدا
खुदा को पहचानता है तो खुदा के महबूब को भी पहचानता है। और सिर्फ ये जर्रों की बात नहीं है, जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर, जितने मलाइका इस दुनिया में जलवा कर हुए, सब मेरे मुस्तफा के दरियाए करम से पानी पीते हैं। ये मैं नहीं कहता, इमाम बूसीरी ने आज से तकरीबन 800 साल पहले कह दिया है। इमाम बूसीरी फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मल्तमिसन गरफम मिनल बहरी और अशफम मिनत यमी। या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर जितने रसूल आए, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीते हैं। यही तो इमाम अहमद रजा ने भी फरमाया, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। कायनात का सर्रा सर्रा मेरे मुस्तफा की रिसालत की मार्फत रखता है। चांद पर कोई थूके तो चांद का चेहरा थोड़ी दागदार होगा, वो धूप खुद उसी के ऊपर आएगा, उसी के ऊपर आएगा। चेहरा उसी का बदनमा होगा, चेहरा उसी का खराब होगा। अबू जहल जिंदगी भर माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी की गुस्ताखी करता रहा, अबू लहब नबी की अजियत का प्लान बनाता रहा। मगर बताइए, अबू जहल इज्जत वाला हुआ कि अबू लहब इज्जत वाला हुआ, उतबा इज्जत वाला हुआ कि शैबा इज्जत वाला हुआ कि अब्दुल्ला इब्न उबई इज्जत वाला हुआ? दुनिया जान रही है इज्जत किसे मिल रही है। अबू जहल सरदार था, अबू लहब अपनी कौम का मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन मुस्तफा की शान में तौहीन करता रहा तो रब्बे कदीर ने उस पर जिल्लत कयामत तक के लिए मुसल्लत कर दी। और मुस्तफा के वफादार जिनके जिस्म पर लिबास भी सही नहीं था, उनकी अजमत का हाल ये है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। पूरी दुनिया में अगर सिक्का चल रहा है तो अबू बकर की सदाकत का चल रहा है, उमर फारूक की अदालत का चल रहा है, उस्मान गनी की सखावत का चल रहा है, मौलाए अली की शुजाअत का चल रहा है, इमाम हसन के सब्र और तहम्मुल का चल रहा है, इमाम हुसैन के इस्तिकामत का चल रहा है। पूरी दुनिया में आज कोई आपको गुलाम अबू जहल कहने के लिए तैयार नहीं है, मगर पूरी दुनिया अपने आप को, अगर वो सुन्नी सही अकीदा है तो गुलाम सिद्दीक़ अकबर कहने में फख्र महसूस करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत। खुदा की मार्फत का जरिया रसूल पाक की साथ है। आप जरा मुशाहिदे की दुनिया में आ जाइए। आप खुदा की इबादत करते हैं। क्यों खुदा की इबादत करते हैं? इसलिए कि आपका ये यकीन है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है। हर सुन्नी यही अकीदा रखता है कि कायनात में जो कुछ हो रहा है सब खुदा कर रहा है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। कुरान करीम फरमाता है मा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान फरमाता है फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। बल्कि एक जगह इरशाद फरमाया गया है अअंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। किसानों को मुखातब करके अल्लाह फरमाता है खेती तुम करते हो कि खेती हम करते हैं? अल्लाह फरमाता है अअंतुम तज़रऊन, क्या तुम खेती करते हो? अम नहनु ज़ारिऊन, या हम खेती करते हैं? आपने ले जा करके बीज खेत में डाल दिया, बारिश ना हो, वो कोपले ना निकले, तो फिर देखें आप क्या कर लेते हैं। पूरी दुनिया मिलकर के बादल को गाली देती रहे, बल्कि बड़े बड़े बांस और लाठी लेकर के बादल पे पीटती रहे। पूरी साइंसदान मिल करके, साइंस की दुनिया मिल करके, और बादल से कहते रहे बादल थोड़ा सा बरस जा, बादल थोड़ा सा बरस जा, बादल थोड़ा सा बरस जा। जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर वो बरसने का नाम नहीं लेगा। और अगर आपने जमीन में बीज डाल दिया और जमीन ने उसे गला दिया, सड़ा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये खुदा की कुदरत है, उसकी मशीयत है कि आपने ले जा करके बीज को जमीन में डाल दिया। रब ने अपनी कुदरत से उसे कोपल की शक्ल में बाहर निकाल दिया और फिर उसने आसमान से पानी बरसा करके तुम्हारे
हमारी खेतियों को हरा भरा कर दिया। फरमाता है अंतुम तज़रऊन, क्या तुम खेती करते हो या खेती हम करते हैं? तुम अगर बीज ले जाकर के डाल दो और मैं पानी न बरसाऊं और जमीन से कोपल न निकालूं तो तुम चीखते रह जाओगे, धरना देते रह जाओगे, एजुटेशन करते रह जाओगे, मुजाहरा करते रह जाओगे, मगर बात कुछ नहीं बनेगी। अब इसका मतलब है कायनात में जो कुछ हो रहा है सब खुदा के चाहने से हो रहा है। इसीलिए हम उसके सामने अपनी पेशानी को भी झुकाते हैं और अपनी नाक को भी जमीन पर रगड़कर अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं। हर मुसलमान का इस पर ईमान और अकीदा है, लेकिन बात यहीं पर मुकम्मल नहीं हो जा रही है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं और एक हस्ती दिलाती है इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसके बंदे कहलाते हैं, एक हस्ती दिलाती है तो हम उसके उम्मती कहलाते हैं। वो कौन है जो दिलाता है, इसका पता आइए बुखारी शरीफ से लगाया जाए। और लतिए बुखारी शरीफ का, बुखारी शरीफ का नाम आपने हजारों मर्तबा सुना होगा। इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, हर आलिम दीन आपके सामने ये नाम लेता है। इत्तेफाक से एक मौके पर मेरे एक बहुत ही क्लोज दोस्त ने मुझसे पूछा, मौलाना ये दिल्ली के इमाम बुखारी का इतना बड़ा रुतबा है कि जो भी मौलाना आता है वो कहता है इमाम बुखारी ने कहा, इमाम बुखारी ने कहा। मैंने कहा भाई देखो ये भी बुखारी उसी बुखारा के रहने वाले हैं, मगर वो इमाम बुखारी अलग हैं जिनका तस्करा उलमा अपनी जबान पर करते हैं। उन्होंने बुखारी शरीफ बड़े एहतमाम के साथ लिखी। उनके जहन में 6 लाख हदीसें महफूज थी। कितनी हदीसें महफूज थी? 6 लाख। आज कंप्यूटर भी 6 लाख हदीसों की मेमोरी पता नहीं रखता है कि नहीं रखता है, मगर तन्हा इमाम बुखारी को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया था कि वो 6 लाख हदीसें अपने दिलो दिमाग में महफूज रखते थे। उनको पता, उनको एहसास हुआ कि अगर मैं इन हदीसों को कापी में नोट नहीं करूंगा तो जब मैं दुनिया से जाऊंगा ये सारी हदीसें मेरे साथ चली जाएंगी। इसलिए इमाम बुखारी ने बहुत एहतमाम के साथ अपने दिलो दिमाग में महफूज हदीसों को कापी में नोट करने का इरादा किया। और इस इरादे से जब वो मक्का शरीफ में जलवागर हुए, खाने काबा के सामने कलम लेकर, दवात लेकर, कापी लेकर बैठ गए। और जब लिखने के लिए उन्होंने इरादा किया तो फौरन जहन में बात आई, बात किसकी लिखने जा रहा है? इरशाद किसका है? सारी कायनात के महबूब का इरशाद है। सारी कायनात के सबसे अजीम इंसान का फरमान मैं नोट करने जा रहा हूं। इसके लिए जरा एहतमाम जोरदार करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके लिए एहतमाम करना चाहिए। कलम कागज दवात रख दी और पहुंचे आबे ज़मज़म के पास, गुस्ल किया, वहां से तशरीफ लाए, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज़े नफल अदा की। फिर जो उनको हदीस याद थी उन्होंने कापी में नोट कर दिया। अब एक हदीस लिखने के बाद जब दूसरी हदीस लिखने चले, फिर उनके जहन में बात आई, मुस्तफा प्यारे की बात लिखनी है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें ताज़ीम और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। चुनांचे दूसरी हदीस लिखने से पहले फिर आबे ज़मज़म के पास गए, फिर वहां पे आपने गुस्ल किया। आने के बाद 2 रकात नमाज़े नफल अदा की, फिर दूसरी हदीस उन्होंने लिखी। इस तरीके से इमाम बुखारी ने 30 पारे में जो हदीसें दर्ज की हैं, हर हदीस को लिखने से पहले आपने आबे ज़मज़म से तहारत हासिल की, 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ी, फिर रसूल पाक की हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया। आज कुछ लोग कहते हैं, खास तौर से हमारे नौजवान जो यूट्यूबर हैं, जो स्कॉलर बनते हैं तो यूट्यूब के, स्कॉलर बनते हैं तो व्हाट्सएप के, स्कॉलर बनते हैं तो फेसबुक के, और समझते हैं कि इसी पर पूरा इल्म आ गया है। मैं ऐसे ऐसे बेवकूफों की तकरीर कभी कभी सुनने को पा जाता हूँ। एक जनाब पड़ोसी मुल्क के लोगों को समझा रहे थे कि ईद मिलादुन नबी ये ईद कैसे हो सकती है, इस दिन को ईद कैसे कहा जा सकता है। अब लोगों को समझा रहे हैं कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद के दिन रोजा रखना हराम है।
جبکہ رسول پاک خود اپنی ولادت کی تاریخ پر ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول پاک اپنی تاریخ ولادت پر ہر دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر وہ عید کا دن ہوتا تو رسول پاک روزہ کیوں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عید کا دن نہیں ہے، اسے عید نہیں کہا جائے گا۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے خود اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قوم کو کیسے گمراہ کیا جا رہا۔ اب یہ نوجوان کہے گا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول پاک اپنی تاریخ ولادت پر روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ ہر ہفتے میں ایک دن ہر اہل ایمان کے لیے عید کا آتا ہے، جسے عید جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے عید اور بقرعید سے افضل عید جمعہ ہے، اس لیے کہ عید اور بقرعید یہ حضرت آدم کی اولاد یعنی ہم مسلمانوں کو ملی ہے، اور حضرت آدم خود جمعہ کے دن پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے جس دن ان کی پیدائش ہوئی اہل ایمان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ عید ہے، یہ رسول پاک کے فرمان سے ثابت ہے۔ بتائیے جمعہ کو روزہ رکھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ یہ مستحب ہے۔ خود حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر عید میں روزہ حرام نہیں ہے، جو عید کا دن کہلائے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ صرف عید اور بقرعید کے لیے یہ مسئلہ ہے، عید جمعہ اگر آئے تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس لیے جو عید میلاد النبی کو عید کہنے سے روکے اور کہے کہ اس دن حضور روزہ رکھتے تھے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ گویا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیے گا، ورنہ آنکھ سے کاجل یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تینے نیند نکالی ہے۔ حضرت امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زمزم سے وضو کیا، طہارت حاصل کی، غسل کیا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی۔ پھر انہوں نے حدیث کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا۔ کیا کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے جا کر کے پاکی حاصل کر لینا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، تب میری حدیث کو نوٹ کرنا؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ میرے علم کے مطابق آج تک کوئی ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ کام کرنا۔ مگر امام بخاری نے یہ کیا کیوں؟ تعظیم حدیث مصطفیٰ میں۔ اس کا مطلب ہے تعظیم نبی کے لیے ہر موڑ پر دلیل مت مانگ، عشق خود اس کے لیے راستہ متعین کر لیا کرتا ہے۔ امام بخاری نے پوری حدیثوں کو جب رب کی شکل میں تیار کر لیا، پوری فائل تیار ہو گئی، اور پھر اب مکہ مکرمہ سے وہ لے کر مدینہ منورہ چلے، روضے رسول پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر چلے، پوری فائل لے کر مکے سے مدینہ پہنچے، اور مواجہ اقدس میں پہنچ کر کے اور بعض روایتوں میں ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور ایک حدیث کھولتے اور روضے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے یہ حدیث اپنی کاپی میں نوٹ کی ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ روضے رسول پر جا کر کے یہ کہتے، اور پھر مراقبے میں چلے جاتے، سر جھکا لیتے اور انتظار میں رہتے کہ ابھی ادھر سے کچھ نہ کچھ جواب ضرور آئے گا۔ گویا امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام بخاری کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں نکالا، جو کتاب و سنت سے عقیدہ چلا رہا ہے امام احمد رضا نے اسی کو آگے بڑھایا، اسی لیے انہوں نے فرمایا نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا
نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ امام بخاری کا ذکر آ گیا تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب بخاری شریف کھولیے، 1 ورق کھولیے، 2 ورق کھولیے، 4 ورق کھولیے، 14-15 بار کھولیے تو آگے آپ کو اس میں ایک چمکتی ہوئی حدیث ملے گی، اور وہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خدا دیتا ہے لیکن ایک ہستی دلاتی ہے۔ وہ کون ہستی ہے جو دلاتی ہے؟ امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ کیا ہے جو خدا دیتا ہے؟ ہر بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے کا مالک خدا ہے، وہی دیتا ہے، تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا۔ جب سب خدا دیتا ہے تو سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ علم خدا دیتا ہے مگر علم مصطفیٰ بانٹتے ہیں، ایمان خدا دیتا ہے مگر ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مگر مکے میں حضرت آمنہ کے شکم پاک سے، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کی آنگن میں 12ویں شب میں دوشنبہ کے روز جو محمد عربی پیدا ہوئے اور جنہوں نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، میں اس نبی کو نہیں مانتا، خدا کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، مگر میں محمد عربی کو نہیں مانتا۔ بتائیے کیا وہ صاحب ایمان ہو جائے گا؟ اسے مومن کہا جائے گا؟ کیا مطلب سمجھایا آپ نے؟ خدا کو مانو، خدا کے سارے رسولوں کو مانو، مگر اس محبوب کو نہ مانو تو سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی ملے گا تو اسی دربار میں ملے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں، جس کا وجود دربار مصطفیٰ میں نہیں، جس کی قدر و منزلت دربار مصطفیٰ میں نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان بھی ملا ہے تو اسی کے در سے ملا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ایمان ملتا ہے، دنیا کی دولت بھی وہی ہستی دیتی ہے، وہی تقسیم کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ صحابہ کہتے ہیں۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، ایک ایک کر کے حدیث کی کتابوں کو پڑھتے چلے جائیے، نبی کی عظمت کے جلوے آپ کی نظروں کے سامنے بکھرتے چلے جائیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں حضرت جابر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے آ کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا، اے جابر تمہارے ابا نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا، لاؤ دو۔ ادھر سے کوئی آتا اور کہتا ہے اے جابر تمہارے باپ نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا ہے، لاؤ دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ترکے میں وراثت کے طور پر ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ جن سے میں لوگوں کا قرضہ ادا کر سکوں۔ لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیسے لوگوں کا قرض ادا کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں پہنچ گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا، اور جانے کے بعد میں نے اپنی بات رسول پاک کی بارگاہ میں رکھی۔ اس در سے تو نا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب رسول پاک سے عرض کی، آقا نے یہ نہیں فرمایا قرض لے تمہارا باپ ادا کروں میں،
کیا یہاں قارون کا خزانہ رکھا ہے کیا کہ جو آئے میں اس کو دیتا جاؤں؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں جابر جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائے تب آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جاؤ ساری کھجوروں کو توڑ کر کے ایک جگہ رکھ دو۔ حضرت جابر حکم کے مطابق کھجوروں کو توڑ کر اپنے باغ میں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں پہنچتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کھجوریں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو میں بھی تمہارے باغ میں چلتا ہوں۔ جب رسول پاک باغ میں چلتے تھے اور باغ میں پہنچتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر رسول پاک کسی باغ میں پہنچ جائے، پتجھڑ کا زمانہ ہو، خریف کا موسم ہو، خزاں کی حالت ہو، رسول پہنچ جاتے تو اس باغ میں بہار آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ بہار آئے؟ میرے مصطفیٰ حضرت آمنہ کے آنگن میں پہنچے تو آمنہ کے آنگن میں بہار آ گئی۔ حضرت رسول پاک مکے میں جلوہ گر ہوئے، مکے میں بہار آ گئی۔ مدینے میں پہنچے، مدینے میں بہار آ گئی۔ اور اگر آج ادے پور میں ان کا ذکر آ گیا تو اس علاقے میں بہار آ گئی۔ وہ جس طرف رخ کر دیں ادھر بہاری آ جاتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نگاہ کیسی نگاہ ہے، اس کا چلوا کیسا چلوا ہے، اس کی سانس کیسی سانس ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں رسول پاک تشریف لے گئے اور کھجور کی چاروں طرف چکر لگایا اور جا کر کھجور پہ بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے فرمایا جابر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرض دیا ہے آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ نعمتیں بانٹتا سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو لوگ بورا جھولا لے کر کے چل پڑے، کوئی 2 بورا، کوئی 4 بورا، کوئی 6 بورا، کوئی 1 جھولا لے کر کے آنے لگے۔ قطار لگ گئی اور لوگ آ کر کے اپنا قرض لے کر کے جانے لگے۔ بہت دیر تک آنے جانے والوں کا سلسلہ قائم رہا، اور جب آنے جانے والوں کا سلسلہ رکا تو میں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھوں کچھ باغ میں کھجوریں موجود ہیں یا ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں باغ میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، جتنی کھجوریں پہلے تھی وہ ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور جتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دیا تھا سب کا قرض ادا ہو گیا ہے، سب نے اپنا قرض بھی لے لیا اور کھجوریں سب اسی طریقے سے باقی رہ گئی۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ تو رسول پاک علم بھی دیتے ہیں، دنیا کی دولت بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں، خدا کی پہچان بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جس نبی کے در سے سب ملتا ہے اس سے محبت کرنا سیکھیے، اس لیے کہ دنیا کے سارے محبوب یہی رہ جائیں گے، صرف مدینے کا ایک محبوب ہے کہ وہ قبر میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ اس نبی سے محبت کیجئے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، اس نبی پر اپنا دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیے، اور یہ شعر گنگناتے رہیے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، چاہے آپ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ایمان امیری غریبی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر جذبہ ایمان صادق ہے اور آپ رسول پاک کے سچے وفادار بن کر کے رہیں گے تو موجیں سر پٹک پٹک کر کے اپنا وجود ختم کر لیں گی، مگر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، ان کے ذکر کو نہ کوئی روک پایا ہے نہ روک پائے گا۔
رہے گا یوں ہی ان کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ. اس لیے رفیقان محترم اللہ کی عبادت کیجیے اور اس محبوب سے سچی محبت کیجیے. اپنے بچوں کے دل میں اس نبی کی محبت کا جام ابیلیے. عرب کے عالم نے فرمایا ہے علموا اولادکم محبت الرسول. اپنی نسلوں کو نبی کی محبت کا جام پلاؤ. ان کو اگر نبی کی محبت کا جام پلا دو گے تو پھر ان کے زبان پر نبی کی شان میں کبھی گستاخانہ جملے نہیں آ سکتے ہیں بلکہ یہ نبی کی محبت میں مگن رہیں گے. ان کو سکھاؤ, ان کو بتاؤ, آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ کہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.